بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اور اس کے شکر کے ساتھ آج ہم اپنے اس پروگرام کے تیسرے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا، ارادہ کیا کہ ہم ہر جمعے کو جمعے کی نماز کے بعد 2:30 بجے اکٹھا ہوا کریں گے اور تسلسل کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، اور ہر نشست میں جو 1.5 گھنٹے کی نشست ہوگی اس میں 1 ربع ہم پڑھا کریں گے۔ تو آج یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے اور پہلے پارے کا تیسرا ربع ہمارا سبق ہے۔ ہم سب اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر اچھی اور خیر کی دعا کے ساتھ، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بھی ہماری طرف سے قبول کرے، اس کو ہمارے لیے اور اہل ایمان کے لیے ایمان اور تقوی کا ذریعہ بنائے، اور جن لوگوں کو ایمان حاصل نہیں ہے ان کے لیے ایمان کا اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اس دعا کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج ہمارا سبق شروع ہوگا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو حضرات، قرآن مجید کی بے شمار اور بے مثال صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ انتہائی جامع کلام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے پیراگرافز میں، چھوٹی چھوٹی آیتوں میں بڑے بڑے مضمون کو اور بڑی بڑی بات کو بند کر دیا۔ یہ قرآن کی ایک ایسی صفت ہے کہ بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان اس طرح کے کلام پر قادر نہیں ہے۔ انسان کے کسی کلام میں اتنی جامعیت نہیں ہو سکتی جتنی قرآن میں جامعیت۔ تو ویسے تو سارے کا سارا قرآن اسی طرح جامع ہے، لیکن پھر بھی یہ احساس ہوتا ہے، ہمارے اپنے ادراک کا اور ہماری سمجھ کا مسئلہ ہے کہ یہ احساس جگہ جگہ ابھرتا ہے کہ کچھ قرآن کے کچھ حصے تو بہت ہی جامع ہیں۔ انہی حصوں میں سے قرآن کا یہ ایک رکوع بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ویسے تو بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن اس میں دین کی مکمل تعلیم اس رکوع کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو دین اسلام ہے، یہ جب سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور دنیا میں بھیجا ہے، اس وقت سے اسی دین کو، اسی طریقہ زندگی کو انسانوں کے لیے پسند کیا ہے، اور اسی طریقہ زندگی کو انسانوں کے لیے آزمائش بنایا ہے، اور انبیاء کے ذریعے اور وحی کے ذریعے انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ دین عطا کرتا رہا ہے، اس کی تعلیمات دیتا رہا ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے، چونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے ہجرت کر کے، تو یہاں چونکہ ایک بڑی تعداد یہودیوں کی تھی، اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، وحی سے بھی واقف تھے، فرشتوں سے بھی واقف تھے، آخرت سے بھی واقف تھے، اللہ کے دین سے پوری طرح واقف تھے، ایمان بھی رکھتے تھے۔ تو لیکن ان کے اندر بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، بلکہ اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا کہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اس وقت عرب کے اندر، مطلب ایک تو بت پرست تھے جو عرب تھے، وہ بتوں کو پوجتے تھے، اور ایک پھر مطلب خاص طور پر اس علاقے میں، مدینہ کے علاقے میں یہودی تھے جو اسلام کو اچھی طرح جانتے تھے، انبیاء کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، ملائکہ کو مانتے تھے۔ تو ایک یہ لوگ تھے، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو یہ جو دین جاننے والے لوگ تھے یہودی، یہ اس دین کے منکر بن گئے، اس کے دشمن بن گئے، اور جو بت پرست تھے وہ اس پر ایمان لے آئے۔ یعنی عجیب بات ہے، بڑی ہی عجیب بات ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ اس آخری نبی کا، اس آخری وحی کا، قرآن کا ذکر ان کی کتابوں میں تورات میں موجود تھا، اور وہ اس کا ذکر بھی کیا کرتے تھے، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ پہلے منکر بنے اور سب سے بڑے منکر بنے اور شدید دشمن بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کی کتاب کے۔ اور جو لوگ بت پرست تھے وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی۔
اس سے ایک بڑی ایک فکر کی بات اور ایک غور کی بات ذہن میں آتی ہے. اگر آپ میری بات سن رہے ہیں، میری طرف توجہ آپ کی ہے، تو اس میں ایک بڑی خطرناک بات ہے کہ بگڑا ہوا مسلمان جو ہے وہ کافروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. یہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے، انہوں نے دشمنی کی، اور جو مشرک تھے وہ ایمان لے آئے. یہ بات کہتے ہوئے مطلب ظاہر ہے ڈر لگتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. آج بھی اگر ہم دیکھیں اور انصاف کی بات کریں تو اسلام کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، اور اسلام جو دنیا کے اندر بالکل اجنبی بن کے رہ گیا ہے، وہ خود اس کی وجہ تو مسلمان ہے، دنیا کے کافر تو نہیں ہے. مسلمانوں کے عقائد کی حالت، مسلمانوں کے اخلاق کی حالت، مسلمانوں کے کردار کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے، اور اتنے مسلمان بگڑ گئے ہیں کہ خود اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم سے تو وہی اچھے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم کافروں کے غلام ہو گئے ہیں. تو وہاں بھی یہی ہوا. تو اللہ تعالیٰ اب اس سورہ بقرہ کے اس حصے میں مسلسل آگے بھی بہت سارے رکوعات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے انہیں بھی دین کی دعوت دیتا ہے، ان کو مطلب اصلاح کی دعوت دیتا ہے، اور ان کے حوالے سے مسلمانوں کو بھی سمجھاتا ہے. تو اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ، اس کا آپ ترجمہ سنیں، کس طرح یعنی یہود کو بھی سمجھا رہا ہے اور ان کے ذریعے مسلمانوں کو بھی سمجھا رہا ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو سمجھا رہا ہے. یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا. یعنی جو قوم اللہ پر ایمان لاتی ہے انبیاء کے ذریعے، اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے ان سے عہد لیتا ہے، ان سے اقرار لیتا ہے. یہ ایمان ایک عہد ہے، ایک اقرار ہے، ایک وعدہ ہے کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں اور ہم اس طرح کریں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. تو ظاہر ہے ہر نبی نے، جو بھی مسلمان ہوا ہے، ہر نبی نے اپنی قوم کو آگر یہی کہا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو. ہر نبی نے یہی کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، اور تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجا ہے، اس پر جو وحی نازل کی ہے، وہ یہی وحی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی بندگی کرو. یہی سیدھا راستہ ہے. ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار بھی کیا تھا اور تم خود اس پر گواہ ہو. یعنی تم نے یہ وعدہ بھی کیا تھا اور تم اس پر خود گواہ ہو، جانتے ہو کہ ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا. مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانماں کر دیتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر آرام تھا. تو کیا تم کتاب کے ایک ہی حصے کو مانتے ہو اور دوسرے حصے کا کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار ہو کر رہیں
اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ تو یہ میں نے ترجمہ پڑھا ہے، ترجمے سے بھی بات تو کافی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن آپ ذرا غور کریں، دین کی پوری تعلیم ان آیات کے اندر موجود ہے۔ یعنی اگر دین کی ساری تعلیم کو ایک لفظ کے اندر بند کیا جائے تو وہ عبادت کا لفظ ہے، اور یہ ہر نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی قوم تک، جو اس نبی کے مخاطب لوگ تھے، ان تک یہ بات پہنچائی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کی پرستش کرو اور زندگی کے جملہ معاملات میں اسی کی غلامانہ اطاعت کرو، اور ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق کرو اور اللہ کے لیے کرو۔ یعنی زندگی کا کوئی کام بھی تمہارا اللہ کی اطاعت سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ پرستش بھی اسی کی کرو، نماز بھی اسی کے لیے پڑھو، اسی سے دعا مانگو، اسی کے حضور سجدہ کرو، اسی کے حضور رکوع کرو، اور زندگی کے جو معاملات ہیں، اخلاق میں، معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، حکومت میں، انفرادی دائرے میں، اجتماعی دائرے میں، زندگی کے تمام دائروں میں جو اللہ نے ضابطہ دیا ہے، اس ضابطے کے مطابق عمل کرو اور اسی کی رضا جوئی کے لیے کرو۔ یہ عبادت ہے اور یہی دین ہے۔ اور پھر اللہ نے وضاحت کی کہ گو یہ اللہ ہی کا حکم ہے، لیکن یہ کہ اللہ نے جو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اس کے مختلف شعبے ہیں۔ جو انسانوں کے حقوق اللہ نے مقرر کیے ہیں، ان حقوق کو بھی ادا کرنا اللہ کی عبادت ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یعنی یہ دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لیکن بطور خاص اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں والدین کی بات کرتا ہے، بار بار والدین کی بات کرتا ہے، بار بار والدین کی بات کرتا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک جو ہے یہ دین کی اہم تعلیم ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے بالعموم اپنی بندگی کی بات کی ہے، وہاں والدین کے ساتھ نیک سلوک کی بات کی، ان کے ساتھ احسان کرنے کی بات کی۔ اور والدین کے ساتھ احسان بھی اللہ ہی کی عبادت ہے، اس لیے کہ اس احسان کا حکم اللہ ہی نے دیا ہے۔ اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر یہاں ایک اور بات کہی گئی ہے کہ لوگوں سے بھلی بات کرنا، یعنی صرف مسلمانوں سے نہیں، ہر انسان سے سچی بات کرنا، نرم لہجے میں کرنا اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم کے مطابق کرنا۔ یعنی یہ جو حسن کلام ہے، یہ دین کی تعلیمات میں سے اہم تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں مختلف لفظ جو ہیں وہ حسن کلام کے بارے میں آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کی طرف بھیجا تو ظاہر ہے فرعون بہت برا آدمی تھا، بڑا ظالم آدمی تھا، لیکن اس سے بات کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، یعنی آپ کے لہجے میں سختی نہیں ہونا چاہیے۔ قول لین کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، یعنی سب سے اچھے انسان کو یہ نصیحت کی کہ جب اس نے سب سے برے انسان کو ملنا ہے تو بھی اس نے لہجہ جو ہے وہ بہت اچھا رکھنا ہے، قول لین۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے قول سدید، کہ جب بھی تم کسی سے بات کرو، کھری بات کرو، صاف بات کرو، سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، اس میں کوئی ٹیڑھ، اس میں کوئی
مطلب اس طرح کا کہ زبان پر کچھ ہے دل میں کچھ ہے، بالکل کھری کھری بات کرو اور سچی بات کرو اور اچھے انداز میں بات کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ جو بندہ مطلب سیدھی بات کرتا ہے، جس کو یہ عادت ہوتی ہے کہ سیدھی بات کرے، اس کے معاملات کو ہم درست رکھتے ہیں، اس کے دوسروں کے ساتھ بھی معاملات درست رہتے ہیں۔ یعنی یہ جو گفتگو کا انداز ہے یہ معاملات کو خراب کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں، قول بلیغ، کہ بھئی جب تم کسی سے بات کرو تو اس طرح بات کرو کہ وہ آپ کی بات سمجھ جائے، یعنی صاف طریقے سے بات کرو، واضح بات کرو، مطلب اس طرح کی بات نہ کرو کہ اب سننے والا جو ہے وہ اس کو سمجھ ہی نہ رہا ہو کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے خاص طور پر والدین کے بارے میں، قول کریم کا، کہ آپ جب بات کریں بطور خاص والدین سے یا بزرگوں سے تو اس میں ادب ہو اور محبت ہو اور فرما برداری کا اور رحمت کا جذبہ ہو، ان جذبات کے ساتھ بات کرو۔ یعنی قول کریم جس میں بہت ادب پایا جاتا ہو، بہت شفقت پائی جاتی ہو، بڑی اطاعت اور فرما برداری کے جذبات پائے جاتے ہوں، اس طرح بات کرو۔ ایک اور بات جو ہے یہ مانگنے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ، کوئی غریب آدمی، کوئی مسکین آدمی تم سے سوال کرتا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ اس سے جو تم نے اس کے سامنے انکار کرنا ہے، اس کے لیے قول میسور کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، قولم میسورہ، مطلب یہ کہ اس میں کوئی ترشی نہ ہو، اس کو اچھے انداز میں جواب دے دیں، اس کے ساتھ ترشی نہ برتیں، اس کو جھڑکیں نہ، جس طرح قرآن مجید میں واضح طور پر آیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب کوئی سوالی تمہارے پاس آئے تو اسے جھڑک کر جواب نہ دیں۔ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں دے سکتے تو نہ دیں، لیکن اسے جھڑکیں نہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انسانوں سے بھلی بات کرنا دین کی اہم تعلیم ہے۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس زبان کی بے احتیاطی اور بد کلامی کی وجہ سے اوندے منہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو جہنم میں تو خیر جب انسان جائے گا پھر جائے گا، یہاں دنیا میں بھی جو بندہ بد کلام ہوتا ہے وہ اس کے سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں، اس کے لیے کسی کے دل میں کوئی احترام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہ ہم نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ ظاہر بات ہے نماز اور زکوٰۃ تو دین کی اہم تعلیمات ہیں، بلکہ جتنی کسی بندے کی نماز اور زکوٰۃ ٹھیک ہوتی ہے اتنا اس کا دین ٹھیک ہوتا ہے۔ مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ یہ بات تو یہودیوں سے کی جا رہی ہے کہ یہ عہد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، تورات کے ذریعے تم سے لیا تھا، اور تم میں سے اکثر اس عہد سے پھر گئے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، یہی عہد آخری نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے لیا، مسلمان بھی اس عہد سے پھر گئے ہیں اور اکثر پھر گئے ہیں۔ اس میں سے صرف آپ اسی بات کو لے لیں کہ لوگوں سے بھلی بات کرنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اس معاملے میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے کہ ہزاروں کی بستیاں ہیں، ان میں 20 آدمی 25 آدمی وہ بھی بوڑھی عمر کے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں انہیں بھی نماز کا کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے۔ جس طرح نماز پڑھنی چاہیے اس طرح تو نماز نہیں پڑھتے، بلکہ نماز کو مطلب ایک بوجھ سمجھ کر سر سے اتارا جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شوق نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا
کہ پھر ہم نے تم سے مضبوط عہد یہ بھی لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا. لیکن یہودیوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تو اس مدینہ میں آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے ہو اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے ہو، حالانکہ تورات میں تم پر حرام کیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کی گردنیں نہ اڑانا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا. لیکن مدینہ کے یہودیوں کی حالت تو یہ تھی کہ وہاں چونکہ مدینہ کے اندر 2 عرب قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور 2-3 یہودی قبیلے تھے. یہ جو اوس اور خزرج تھے یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان کی جنگیں ہوتی رہتی تھی. اور ان دونوں قبیلوں کے ساتھ پھر یہودی قبائل نے بھی اپنے تعلقات بنائے ہوئے تھے. بنی نذیر اور بنی قینقاع جو ہیں وہ خزرج سے کے دوست تھے، اور بنو قریظہ جو تھے وہ اوس کے دوست تھے. اب جب ان عربوں کے اندر جنگ ہوتی تھی تو یہ بھی جنگ میں شریک ہو جاتے تھے، اور بنو قریظہ والے بنی نذیر کے لوگوں کو قتل کرتے تھے، یعنی اپنے یہودیوں کو ہی قتل کرتے تھے، اور وہ ان کو قتل کرتے تھے. اور پھر جب جنگ ختم ہوتی تھی تو جو قیدی ان کے بنے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ اب فدیہ دے کر چھڑاتے تھے، اور کہتے تھے یہ تھے کہ فدیہ ہم جو لیتے ہیں قیدیوں کا، یہ تورات میں اللہ نے حکم دیا ہے. تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ کمال ہے، تمہیں فدیہ لیتے اور دیتے وقت تورات یاد آتی تھی، تو آپس میں جنگ کرتے ہوئے تورات یاد نہیں آتی تھی کہ یہ جنگ ہی آپس میں حرام ہے. یہاں پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی سخت لہجے میں اپنے ایک فرمان کا اعلان کرتا ہے کہ دیکھو یہودیوں تم بھی سن لو، اور ساری دنیا کے انسانوں کو کہا کہ تم بھی سن لو، اور خاص طور پر جو لوگ مسلمان ہیں ان کو کہا کہ سن لو، کہ جو لوگ کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہیں اور ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ کوئی دینداری نہیں ہے کہ زندگی کے ایک دائرے میں تم اللہ کا حکم مان لو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، اور زندگی کے دوسرے دائرے میں تم اسے چھوڑ دو. نکاح اور طلاق کے معاملات تو دین کے مطابق کرو، اور معیشت کے اور معاشرت کے اور سیاست کے اور عدالت کے اور باقی زندگی کے سارے کام اپنی مرضی سے کرو. اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں، جو دیندار لوگ اور انبیاء کو ماننے والے لوگ یہ کام کرتے ہیں نا، کہ کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہیں دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی جزا ہمارے ہاں یہی ہے کہ ہم انہیں دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں اور آخرت میں عذاب دیتے ہیں. اور یہ تصویر ہمارے سامنے ہے کہ مسلمانوں نے یہی کیا ہے کہ اپنی زندگی کو تقسیم کر دیا ہے، بالکل ایک چھوٹے سے دائرے کے اندر یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، باقی سارے دائرے کو انہوں نے اپنے نفس کے حوالے کر دیا ہے یا انہوں نے کافروں کے حوالے کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دنیا میں انتہائی ذلیل اور پست ہو کے رہ گئے ہیں، اور آخرت میں تو جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کا اعلان کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے نکال لے جس حالت میں یہودی مبتلا تھے اور اب ہم بھی مبتلا ہو گئے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا کہ اللہ کی کتاب کی کسی بات کو مان لیتے ہیں اور کسی کا انکار کر دیتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ آخرت کے بدلے میں دنیا کو خریدتے ہیں، آخرت کو بیچ دیتے ہیں اور دنیا حاصل کر لیتے ہیں. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. اللہ کہتا ہے کہ ان کو جو میں عذاب دوں گا نا، ان لوگوں کو جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، اس میں کمی نہیں کروں گا، بلکہ وقت کے ساتھ اس میں اضافہ ہی کروں گا، اور انہیں کوئی مدد نہیں کہیں سے آ سکے گی. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے انتہائی انتہائی بدترین حالت سے نکالے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک پتہ نہیں سینکڑوں انبیاء اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے بھیجے اور انہی کو انسانوں کا رہنما بنایا۔ آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی، یعنی بنی اسرائیل کے جو آخری رسول تھے، جس کے بعد یہ رسالت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں آ گئی۔ آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ یعنی یہ بنی اسرائیل انبیاء کو قتل کرتے رہے، جیلوں میں ڈالتے رہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں،
نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی مان لیتے ہیں۔ یہ یہودی کہتے تھے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم اتنے کچے نہیں ہیں، ہم بڑے پختہ لوگ ہیں، ہم اتنی جلدی تمہاری باتوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، ہمارے دل بڑے مضبوط ہیں اپنے عقیدے پر۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ غلط عقیدے پر جمتا ہے تعصب کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے، جبکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو حق میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے میرے عقیدے کے الرغم وہ حق ہے، وہ ٹھیک ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ کوئی صفت تو نہیں ہے جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ صفت ہے کہ ہمارے دل بڑے مضبوط ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے دل مضبوط نہیں ہے، تمہارے دلوں پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے جس کی وجہ سے تم حق کو قبول نہیں کرتے۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود اس کے کہ یہ کتاب ان کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ تورات کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی، وہ نبی آ گیا، وہ کتاب آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے، تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت المنکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے، ایک ضد ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ ہم اس لیے اس ہدایت کو نہیں مانتے کہ یہ ہماری نسل پر نازل نہیں ہوئی، مطلب یہ قرآن جو ہے یہ ہماری نسل کے کسی بندے پر نازل نہیں ہوا بنی اسرائیل میں سے، اور یہ آخری نبی ہماری نسل میں سے نہیں آیا، اس لیے ہم نے نہیں ماننا۔ صرف اس وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا۔ مطلب ان کا خیال یہودیوں کا یہ تھا کہ اللہ ہم سے پوچھ کر نبوت دیتا، آخری ہم سے مشورہ کر کے ہم سے اجازت لے کر دیتا، لہذا اب یہ غضب بلائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ذلت امیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لائیں گے جو ہماری نسل یعنی نسر اسرائیل میں اتری ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آخری کتاب کا انکار کرتے ہیں تو گویا وہ اپنی کتاب تورات کا بھی انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن تو تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ جب وہ قرآن کو نہیں مانتے تو گویا وہ تورات کو نہیں مانتے، اور جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو گویا وہ تورات کو نہیں مانتے اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیمی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے پھر اپنی ہی نسل کے پیغمبروں کو تم کیوں قتل کرتے رہے؟ ان کو بھی تو تم قتل کرتے رہے ہو۔ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا، اور ہم نے تاکید کی تھی کہ یہ جو تورات ہے اور جو اس کی تعلیمات ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن تو لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے، مطلب تم کیا کرتے رہو، تمہاری تاریخ کیا ہے؟ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے آگے بھیجا ہے نا، اس کا تقاضا یہی ہے
کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں، اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا اور زندگی کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ اس معاملے یہ مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ ہمارے سبق کا دوسرا رکوع ہے، جس میں ظاہر ہے یہ ترجمے سے بھی ساری باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اس میں یہ جو الفاظ ہیں کہ آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ یہ جو روح پاک سے مدد ہے نا، اس کو ذرا آپ سمجھ لیں، اس میں ایک بڑی کام کی بات ہے کہ ایک تو اس روح پاک سے مراد وحی ہے، یعنی یہ جو قرآن کا اور وحی کا علم ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ روح کہا ہے۔ اس کی حیثیت انسانوں میں روح کی سی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اس وحی پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے پاس کوئی روح ہی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زندگی کی جو حقیقت ہے اس سے وہ محروم ہے۔ تو ایک تو وحی کو قرآن میں روح کہا گیا ہے، اور ظاہر ہے انبیاء کی سب سے بڑی مددگار تو یہ وحی ہوتی ہے۔ اللہ اپنی طرف سے اس وحی کے ذریعے جو رہنمائی انبیاء کی کرتا ہے، وہ وحی ہی مددگار ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مددگار کون تھا؟ قرآن تھا۔ تو ایک تو اس قرآن کو وحی کہا گیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوتی تھی اس کو روح کہا گیا ہے۔ دوسرا، جبرائیل امین جو قرآن یا وحی لے کر آتے ہیں ان کو روح القدس کہا گیا ہے۔ وہ بھی ظاہر ہے انبیاء کے بڑے مددگار تھے، یعنی لمحہ بلمحہ اللہ کی طرف سے انبیاء کی رہنمائی جو ہے وہ جبرائیل امین کرتے تھے، تو ان کو بھی روح القدس کہا گیا۔ تیسرا، یہاں روح سے مراد خود عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی روح ہے، ان کا اپنا نفس ہے جو قدسی صفات تھا۔ اور یہ جو تیسری مطلب تشریح یا وضاحت روح کی ہے نا، اس کو آپ سارے لوگ جو آپ سن رہے ہیں اس کو سمجھ لیں، یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حق کے راستے میں سب سے بڑا مددگار جو انسان کا ہوتا ہے وہ خود اس کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ اگر وہ نفس پاک ہو جائے، اس کے اندر یقین آ جائے، تو وہ اپنا اندر ہی اس کا سب سے بڑا مددگار ہوتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ زندگی کی راہوں میں انسان خود اپنی جو مدد کرتا ہے، اصل مدد تو وہی ہے جن کا اندر پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، ایمان سے لبریز ہو جاتا ہے، اس میں مضبوطی آ جاتی ہے، تو اندر کی مضبوطی انسان سے بڑے بڑے کام کروا لیتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اپنا آپ مضبوط ہوگا تو پھر ہم اللہ کے راستے میں اور دلیری سے اور جرت سے کوئی کام کر سکیں گے، اور اپنے آپ پر جب کنٹرول ہوگا تو پھر کوئی کام جب اپنے آپ پر ہی کنٹرول نہ ہو، چھوٹی چھوٹی یہ جو خواہشات ہیں اس کی بھی بندہ قربانی نہ دے سکے، اور بالکل دھیان ہی بندے کا نہ آئے، یعنی بندہ اپنی کمزوریوں پر قابو نہ پا سکے، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات پہلے بھی کی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ محفوظ نہیں ہے۔ کسی دل کا کسی عصبیت کی وجہ سے حق کو قبول نہ کرنا یہ دل کی مضبوطی کی علامت نہیں ہے، یہ تو اس دل پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے بعد اگلی بات بڑی عجیب ان یہودیوں کی یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے
مطلب اپنے دشمنوں سے، جو ان سے زیادتی کرتا تھا اس کو یہی کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے بات کریں گے. یعنی آخری نبی کی خوشخبری بھی دیتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ آخری نبی نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ مل کر ہر کسی پر چھا جانا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ جب وہ آخری نبی آیا تو خود ہی اس کے منکر بن گئے، اور جو مشرک تھے وہ ایمان لے آئے. تو یہ چونکہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے، اور بگڑے ہوئے مسلمان جو ہیں وہ، یہ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ وہ مشرکوں اور بت پرستوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. پھر ان کی ایک مطلب عجیب ضد، یہ مطلب خواہ مہا کی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، چونکہ وہ فاسق لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے، ان کے اخلاق بہت زیادہ بگڑ چکے تھے، اس لیے ان کے اندر یہ چیز بھی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آخری نبی پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ یہ چونکہ ہماری نسل سے نہیں آیا، ہماری برادری سے نہیں آیا. تو جو ہماری برادری میں آیا ہے ہم اس کو تو مانتے ہیں، جو برادری سے تعلق نہیں رکھتا اس کو ہم نہیں مانتے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تورات کی تصدیق کرتے تھے، جو ان کے انبیاء کی تصدیق کرتے تھے. اس کے بعد آخر میں یہ جو ایک بات ہے یہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان سے کہو کہ تمہارا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم تو جنتی لوگ ہیں، اللہ کے بڑے چہتے ہیں اور انبیاء کو ماننے والے ہیں، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی. تو ان سے کہو کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر موت کی تمنا کرو. اور ساتھ ہی اللہ کہتا ہے کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے جو اعمال ہیں جو انہوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں وہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. تو اس میں ایک لطیف بات جو ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی بندگی کرتا ہے، واقعی اس کی رضا کے لیے، اس کی زندگی کی جو دوڑ دھوپ ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے اور آخرت کی فلاح کے لیے ہے. جو بندہ اس طرح کا بندہ ہوتا ہے وہ موت سے ڈرتا بھی نہیں اور زندگی کا زیادہ لالچی بھی نہیں ہوتا. اور جو بندہ اس زندگی کا زیادہ لالچی ہوتا ہے اور موت سے زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ کل جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا تو اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا جائے گا. تو یہ ایک علامت ہے حق پر ہونے کی کہ جو بندہ حق پر ہوتا ہے، حق کے لیے جیتا ہے، حق کے لیے قربانیاں دیتا ہے اور حق کو اپنے لیے اپنی زندگی کا وہ مقصد و نصب العین سمجھتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ موت سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ ایک وقت اس پر یہ آ جاتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں. جس طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن جو مرنے لگتا ہے تو اس سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم تیری موت کو ملتوی کر دیں، تجھے واپس زندگی دے دیں، نہ ماریں تجھے؟ تو وہ کہتا ہے چھوڑو، واپس اس زندگی میں کیا جانا ہے جس میں فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، مسائل ہیں. اب جہاں مجھے آپ لینے کے لیے ہیں آپ مجھے لے جائیں. مطلب جب فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ کیا ہم تجھے چھوڑ دیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے اپنے رب کے پاس جانے دو. تو کافر تو اس طرح نہیں کہہ سکتا اور فاسق تو اس طرح نہیں کہہ سکتا. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ان کا محض دعویٰ ہے کہ بھئی آخرت ہمارے لیے ہے. اگر ان کا یہ اپنے دعوے میں سچے ہوں تو یہ اس طرح زندگی کی تمنا نہ کریں کہ ان میں سے ایک ایک بندہ جو ہے وہ ہزار سال جینا چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ جتنا بھی جی لیں گے یہ عذاب سے نہیں بچ سکتے.
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لو کانوا یعلمون۔ یہ تیسرا رکوع ہے۔ ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلی آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا۔ یہ بڑا ایک عجیب معاملہ تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ جبریل جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کمال ہے، اگر تم جبریل سے دشمنی رکھتے ہو تو یہ جو قرآن نازل کر رہا ہے یہ جبریل اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اللہ کے حکم سے وہ نازل کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جبریل کو دشمن کہتے ہو تو گویا اللہ کو بھی دشمن کہتے ہو، کیونکہ جبریل تو اللہ کے حکم سے قرآن نازل کر رہا ہے۔ جو تم جبریل کو گالیاں دیتے ہو تو وہ گالیاں تو نعوذ باللہ پھر اللہ پر بھی پڑتی ہیں۔ اور پھر جبریل جو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہا ہے وہ قرآن جو ہے وہ تورات کی تصدیق کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری گالیاں جو ہیں وہ تورات پر بھی پڑتی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی پڑتی ہیں۔ یہ تم کیا کہتے ہو کہ جبریل ہمارے دشمن ہیں؟ اور اس لیے دشمن ہیں کہ انہوں نے قرآن ہمارے کسی بندے پر نازل کرنے کی بجائے وہ بنی اسماعیل کے بندے پر نازل کر دیا، اس نے کو خود کیا ہے۔ تو یہ ان کی بڑی عجیب بات تھی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے، تورات کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کے حکم سے نازل ہو رہا ہے، اور پھر یہ ہدایت اور سراسر بشارت ہے۔ تو گویا تمہاری دشمنی ہدایت کے ساتھ ہے، تم ہدایت کے دشمن ہو۔ اور اللہ جس ہدایت کے لیے انسانوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دینا چاہتا ہے تم ان بھلائیوں کے دشمن ہو۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے
کہ جبریل نے ان کے کسی بندے پر قرآن نازل نہیں کیا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو سن لو کہ یہ چونکہ اللہ کے اذن سے نازل ہو رہا ہے، اس لیے جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ مطلب بد عمل آدمی، بد ذہن اور بد عمل آدمی ہی اس قرآن کا انکار کر سکتا ہے، ورنہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ تو سراسر حق ہیں اور عدل پر مبنی ہیں۔ جس طرح ہم اپنے درسوں میں بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے یا قرآن ہے، اس کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل خود اس کی تعلیمات ہیں۔ یعنی اس کی کوئی تعلیم، مطلب ایک ایک تعلیم جو ہے وہ پاکیزگی کے اعتبار سے، سچائی کے اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے، انسانوں کے لیے بھلائی کے اعتبار سے مکمل ہے۔ تو یہ تو سراسر حق ہے۔ اس کا جو انکار ہے وہ تو وہی بندہ کرتا ہے جو اپنی بد عملی کو سمجھتا ہے کہ یہ بد عملی جو ہے اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا، اس کے ساتھ اس کے کوئی مفادات وابستہ ہوتے ہیں گناہ کے ساتھ۔ مثلاً جس آدمی کا سارا کاروبار جو ہے وہ سود پر مبنی ہے، اور سود تو سراسر ظلم ہے، تو وہ اب اللہ کے دین کو کس طرح مانے گا؟ حالانکہ وہ اگر سمجھ بھی لے کہ بھائی دین سچا ہے، لیکن اس کا تو وہ ظاہر ہے اس کا سارا معاشی مفاد جو ہے وہ سود کے ساتھ وابستہ ہے۔ یا اگر کسی نے کسی پر نجائز اختیارات حاصل کیے ہوئے ہیں اور وہ نجائز اختیارات کو استعمال کرتا ہے، تو اللہ تو عدل کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ جو بد عمل لوگ ہیں وہ اس حق کو قبول نہیں کرتے۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بلائے طاق رکھ دیا؟ یہ یہودیوں کی تاریخ اللہ بیان کر رہا ہے کہ جب بھی ہم نے ان سے کوئی عہد لیا، ان کا ایک اکثر حصہ اس عہد سے پھر گیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان ہی نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اسی طرح پسے پشت ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ یہ ایک بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی پستی کے دور کا ذکر اللہ کرتا ہے کہ جب بنی اسرائیل بالکل غلام ہو گئے تھے اور اخلاقی اعتبار سے اور مادی اعتبار سے بالکل پست ہو گئے تھے، تو اس وقت ان کے اندر ایک عجیب چیز پیدا ہو گئی کہ ان کے شیطانوں نے سمجھایا کہ بھئی جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی وہ تو جادو کی وجہ سے اتنی زیادہ حکومت تھی، اور وہ شیطان انہیں جادو سکھاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جادو کے صدقے ہی جو ہے وہ دنیا کے اندر کوئی چیز مل سکتی ہے۔ حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، یہ جادو تو کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادو کی وجہ سے تو نہیں تھی۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے، ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنے گا
اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی ان کی تاریخ کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی بھی ایک سنت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کو بھی یہ بھی چونکہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، اس لیے آپ اس کو جو بھی آپ سن رہے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک تو بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک باب ہمیں بتایا جا رہا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی انسانوں کو آزمائش میں ڈالنے کی جو ایک سنت ہے، اس کا جو ایک طریقہ ہے، اس کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی قوم کے اندر کوئی برائی پیدا ہوتی ہے اور اس برائی میں وہ قوم پڑ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو مزید آزمائش میں ڈالنے کے لیے اس برائی کو آسان کر دیتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، اور ان کے سامنے یہ واضح بھی کر دیتا ہے کہ یہ برائی ہے۔ اس طرح بھی آزمائش ہے، جس طرح وہ ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ عبادت کرنی ہے، تو یہ لوگ ہفتے کو مچھلیاں پکڑنی ہے، انہوں نے شروع کر دی، تو اللہ اس دن اور مچھلیاں بھیج دیتا تھا، مطلب ان کو اور آزمائش میں ڈال دیا۔ اسی طرح یہ قرآن میں پہلے پارے میں آتا ہے کہ جو لوگ منافقت کرتے ہیں، اللہ ان کے مرض کو اور بڑھا دیتا ہے، ان کی منافقت کو ان کے لیے اس طرح بنا دیتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اس منافقت میں ہمیں بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ اب جب اس قوم نے ایک دور کے اندر جادو سیکھنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے 2 فرشتے بھیج دیے جنہوں نے جادوگری کی ایک دکان بنا لی اور لوگوں کو جادو سکھانا شروع۔ بندہ جادو سیکھنے کے لیے آتا تو وہ صاف کہتے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، دیکھو فتنے میں نہ پڑو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ مطلب گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو گناہ اس کے لیے کتنا اٹریکٹیو ہو جاتا ہے۔ وہ فرشتے صاف انہیں کہتے تھے کہ بھائی ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، لیکن وہ دھڑا دھڑ جادو سیکھتے تھے، اور جادو سیکھ کر کیا کرتے تھے؟ میاں بیوی کے اندر نفرت ڈالتے تھے۔ وہ جادو کے ایسے طریقے سیکھتے تھے کہ میاں بیوی کے اندر نفرت ہو جائے، خاندان برباد ہو جائے۔ اور یہ میاں بیوی کے اندر نفرت پیدا کرنا، یہ تو کسی معاشرے کی مطلب بالکل چولیں الا دینے کے مترادف ہے۔ جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے مرکز سے اپنے کرندے بھیجتا ہے کہ جاؤ بھائی اپنے کام کرو، تو وہ کرندے واپس آتے ہیں اور اپنی کاروائی بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ وہ سب کی کاروائی سنتا ہے، لیکن کسی سے کوئی خاص متاثر نہیں ہوتا، نہ کسی کو شاباش کہتا ہے۔ ایک اس کا کرندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے کہ ایک میاں بیوی کے اندر میں نے پھوٹ ڈال دی۔ شیطان اٹھتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے کہ تو نے کام کیا، تو نے اصل کام کیا۔ یہ حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی رشتوں کی بنیاد چونکہ میاں بیوی کا تعلق ہے، جب یہ خراب ہوتی ہے تو معاشرہ جو ہے برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر یہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اس تعلق کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ معاشرہ بالکل ڈوب جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تو وہ اب ہاروت اور ماروت مطلب فرشتے تھے، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے جادوگری کی دکان جو ہے وہ چلائی، اور اس عین مطلب اللہ تعالیٰ پھر جو لوگ جادو سیکھتے تھے ان کو ریڈ ہینڈڈ پکڑتا تھا۔ ظاہر ہے وہ جان بوجھ کر گناہ کرتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ بھیجنی شروع کر دی، اور قوم لوط کو پکڑنے کے لیے ان کے اندر جو گناہ تھا، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں جو ہے وہ فرشتے بھیج دیے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح مطلب وہ لوگ جو ہیں وہ خرابی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور ہم نے بھی انہیں آزمائش میں ڈالا، اور وہ
مطلب بالکل یعنی حالت جرم میں پکڑے جاتے تھے، خود جان بوجھ کر جرم کرتے تھے۔ فرشتوں کے انسانی شکل میں آ کر کام کرنے پر کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کی سلطنت کے کار پرداز ہیں، اپنے فرائض کے سلسلہ میں جس وقت جو صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیا خبر کہ اس وقت بھی ہمارے گرد و پیش کتنے فرشتے انسانی شکل میں آ کر کام کر جاتے ہوں گے۔ رہا فرشتوں کا ایک ایسی چیز سکھانا جو بجائے خود بری تھی، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پولیس کے بے وردی سپاہی کسی رشوت خور حاکم کو نشاندہ سکے اور نوٹ لے جا کر رشوت کے طور پر خود دیتے ہیں تاکہ اسے عین حالت ارتکاب جرم میں پکڑیں اور اس کے لیے بے گناہی کے عذر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو اس رکوع کے آخر میں اللہ نے فرمایا، یہ بھی ایک بڑی جامع اور نصیحت آموز آیت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مفید، سب سے زیادہ نافع، سب سے زیادہ بابرکت رویہ زندگی ایمان اور تقوی کا رویہ زندگی۔ ایمان اور تقوی کو چھوڑ کر جو بھی تم رویہ اختیار کرتے ہو یا جو چیز بھی تم حاصل کر لیتے ہو وہ خود تمہارے لیے مضر ہوتی ہے۔ اگر تم ایمان اور تقوی کی روش پر چلو تو اللہ کی طرف سے بہترین اجر تمہیں ملے، اور یہ بھی قید نہیں ہے کہ ضرور آخرت میں ملے، کہ دنیا میں بھی ملے۔ جس طرح جب وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری مرتبہ گئے نا اور یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنا بڑا رتبہ اور اتنا بڑا مقام یوسف علیہ السلام کو مل گیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی جو بندہ ایمان اور تقوی اور صبر کی روش اختیار کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جادو سیکھنا، یہ مطلب نافرمانیاں کرنا، گناہ کرنا، طرح طرح کے ایسے طریقے اختیار کرنا جو اللہ کی نافرمانی کے طریقے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سراسر انسان کے لیے، خود اس انسان کے لیے ہلاکت ہیں۔ اگر انسان ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ کاش لوگ یہ سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے، ایسے یہ بھی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے ضمن میں جو آیات ہیں نا، ان میں یہ آیت ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جو ہے اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب اس میں یہاں اللہ بڑی عجیب بات کر رہا ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہودی آتے تھے اور وہ اپنے دل کا بخار نکالنے کے لیے کچھ ایسے لفظ بولتے تھے جو زو میں نہیں ہوتے تھے، اور مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے دل ہی دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ایک انسلٹ کرتے تھے۔ ایک لفظ یہ بولتے تھے رائنا۔ رائنا کا ایک مطلب تو یہ ہے نا کہ بھئی ہماری رعایت کریں، ہمیں موقع دیں، ہمیں بات سمجھنے دیں، مطلب ہمیں بات پوری سمجھ نہیں آئی۔ یہ تو اس کا جائز مقصد، ٹھیک مقصد تھا، لیکن وہ اس کو ذرا لمبا کر کے بیان کرتے اور اس کا مطلب وہ یہ لیتے کہ بھئی خدا نخواستہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ تم گڈریے ہو، چراہے ہو،
یا احمق ہو، بیوقوف ہو، اس طرح کا وہ اس سے مطلب نکالتے، کیونکہ اس لفظ کو جب لمبا کیا جائے تو اس کا یہی مطلب بنتا ہے۔ اب وہ اس کو کرتے تھے، دبی زبان میں کرتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، لیکن آپ دیکھیں اللہ نے کیا کیا کہ اس ٹھیک لفظ کو، جس کا مفہوم بھی ٹھیک تھا، جس کو عربی زبان میں استعمال کیا جا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ یہ مسلمان تو استعمال بھی نہیں کرتے تھے، مطلب اس نیت سے تو استعمال نہیں کرتے تھے، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، تم نے یہ لفظ بولنا ہی نہیں ہے، تم نے بولنا ہی نہیں ہے، بلکہ انظرنا کہہ لیا کرو، یہ لفظ ہی چھوڑ دو۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا مقام کتنا ہے، کہ حالانکہ مسلمان تو اس لفظ کو ان معنی کے ساتھ نہیں بولتے تھے نا، یہودی بولتے تھے، تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اس لفظ کا استعمال نہیں کرنا، اور ساتھ کہا کہ تمہیں یہ ضرورت کیا ہے کہ اس طرح کے لفظ بولو کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، ہماری رعایت کریں، دوبارہ سمجھائیں، واسمعوا، تم دھیان سے سنا کرو، تمہیں سوال کرنے کا موقع ہی نہ آئے، بات کو توجہ سے سنا کرو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو بندہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ تو کافر ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام آپ دیکھیں اللہ نے کتنا مقرر کیا ہے، کہ وہ لفظ جس کا ایک جائز ٹھیک مفہوم تھا، عربی میں وہ بولا جاتا تھا، چونکہ یہودی اس کو غلط انداز سے بولتے تھے، تو اللہ نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ تم نے یہ لفظ بولنا ہی نہیں۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اب ان کا مطلب یہ یہودیوں کا ایک سوچ یہ تھی کہ بھائی وہ بالکل یہ نہیں چاہتے تھے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا مسلمانوں پر کوئی بھلائی اللہ کی طرف سے آئے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ کیا بھلائی دینا یا بھلائی سے محروم رکھنا یہ ان کے اختیار میں ہے، یہ ان کے اپنے دل کا حسد ہے، یہ اس حسد میں جل رہے ہیں، ورنہ یہ تو اختیار اللہ کا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، بھائی کسی کے حسد سے کیا بنتا ہے؟ کوئی بندہ کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے تو اس کے حسد کی وجہ سے کوئی اس سے بلائیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، وہ اپنے برے ذہن کا اظہار کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ مشرک اور اہل کتاب مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ ان پر کوئی بھلائی نہ آئے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اختیار میں تو نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم بھی اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے فضل اور رحمت کے لیے خاص کر، ہم پر رحم فرما۔ ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ ظاہر ہے اللہ بادشاہ ہے، اسے اختیار ہے، وہی حکم دیتا ہے، اسے ہی ضابطہ بنانے کا اختیار ہے، وہ زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دین تو شروع سے ایک ہی ہے، لیکن مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال اور حرام یا عبادت کے کچھ طریقے جو ہیں وہ مختلف امتوں کے مختلف رکھے ہیں۔ مثلا یہ نماز اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر تقریباً فرض کی ہے، لیکن اس کی تعداد، اس کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، کچھ حلال اور حرام میں مختلف ہو سکتا ہے۔ تو اس پر وہ اعتراض کرتے تھے کہ تورات کے اندر کچھ احکام ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کچھ اور دے رہا ہے، تو یہ وہ اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟
اللہ نے حکمت کے تحت اس زمانے کے لوگوں کے لیے وہ طریقہ مقرر کیا، اور اب وہ اس آخری امت کے ذریعے وہ اپنے اس حکم کو منسوخ کر کے جو حکم دے رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ اس میں تمہیں اعتراض کرنے والی کون سی بات ہے؟ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں؟ مطلب وہ ضابطے جو تمہیں دیتا ہے وہ تو تمہارے لیے ہیں، اس زمانے کے لوگوں کے لیے اس نے اس ایک خاص طریقوں کو بہتر سمجھا، اور اب آخری شریعت میں اس نے کہیں کہیں کوئی اگر حکم منسوخ کر دیا ہے تو اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیا جا چکے تھے؟ یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کو طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جا کر اپنے نبی سے یہ پوچھو، یہ پوچھو، یہ پوچھو۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ یہ بال کی کھال اتارنا، خواہ مخواہ کے اعتراضات کرنا، خواہ مخواہ کی چیزیں پوچھنا، یہ یہودیوں کا تو پرانا طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کرتے رہے، تو تمہارے اندر یہ عادت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان آیات کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم تو کوئی سوال پوچھتے ہی نہیں تھے، دھیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے اور اطاعت کرتے تھے۔ ہم تو سوال پوچھتے ہی تھے، مطلب کوئی ذہن میں آتا بھی تھا تو ڈرتے تھے، اور یہ خواہش کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے وہ پوچھے تو ہمیں بھی پتہ چل جائے۔ تو یہ یہودیوں کی عادت تھی، اور پھر وہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز پیدا کرنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے منع کیا۔ اہل کتاب میں کہ اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں۔ مطلب ان کی تو خواہش ہے کہ اس طرح کے شکوک و شبہات تمہارے اندر پیدا ہوں اور تم خواہ مخواہ کے سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ ان کا تو اخلاق اور کریکٹر اسی طرح کا ہے، یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے۔ ان کے اناد اور حسد کو دیکھ کر تمہیں مشتعل نہیں ہونا چاہیے، اور اپنا توازن تمہیں نہیں کھو بیٹھنا چاہیے۔ ان سے بحثیں اور مناظرے کرنے اور جھگڑنے میں اپنے قیمتی وقت اور اپنے وقار کو ضائع نہ کرو، صبر کے ساتھ دیکھتے رہو کہ اللہ کیا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ ان یہودیوں کے ساتھ جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں دفع کرو، ان سے درگزر کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْہَانَکُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ ویسے میں ہر سامع سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بات آپ بار بار سن رہے ہیں، نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ۔ لگتا یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ دین کے
ایسے دو حکم ہیں جو بندے کی ساری زندگی کو درست کر دیتے ہیں اور اس کے اندر بھلائیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر بندہ نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرتا ہو اور اپنے مال کو ٹھیک کماتا ہو اور ٹھیک خرچ کرتا ہو تو یہ دو چیزیں اس کی ساری زندگی کو درست کر دیتی ہیں۔ اس لیے یہاں پھر اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ یہ نماز اور زکوٰۃ اتنی بڑی بھلائیاں ہیں کہ اس سے تمہاری آخرت بن سکتی ہے، یعنی اس کا امکان ہے کہ یہ بھلائیاں تم آگے بھیجو گے تو آگے اللہ کے ہاں تم اسے موجود پاؤ گے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اصل نتیجہ ہی آخرت میں نکلنا ہے، یعنی یہ جو زندگی ہے یہ آخرت کو بنانے کے لیے ہے، فی نفس ہی اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس میں تم نے اللہ کی بندگی کر کے، نیک اعمال کر کے، اللہ کے راستے میں جد و جہد کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ یہ زندگی فی نفس ہی کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی آخرت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اس کے آخر میں مطلب بڑی ایک اہم بات یہودیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یہ بھی بڑی سمجھنے والی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو، یا عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک وہ عیسائی نہ ہو۔ یہ جب قومیں فرقوں کے اندر بٹتی ہیں تو ہر فرقے والے کا یہی خیال ہوتا ہے۔ وہ یہودی کہتے تھے کہ جب تک کوئی یہودی نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی یہودی گروہ جو ہے اس کے اندر شامل ہونا ضروری ہے جنت کے لیے، اور عیسائی کہتے تھے کہ جب تک کوئی عیسائی نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی کوئی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، سنو جنت میں کون جائے گا۔ یہ ہم سب کو اچھی طرح سن لینا چاہیے کہ جنت میں کون جائے گا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیوں نہیں؟ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے گا، اپنے دل کو، اپنے جسم کو، اپنے وقت کو اللہ کے لیے خاص کر دے گا، اپنے دل کو بھی، اپنے جسم کو بھی، اور اپنی زندگی کے وقت کو بھی اللہ کے لیے خاص کر دے گا، اور عملاً نیک اعمال کر کے دکھائے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ بعض لوگوں نے من اسلم وجہہ للہ جو ہے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ جو ایمان لائے گا، اور یہ بھی ٹھیک ہے، ایمان بنیادی شرط ہے، اور اپنے دل کو اور اپنے جسم کو اور اپنی زندگی کو خالص کرنا جو ہے یہی ایمان کا یہی مطلب ہے۔ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کی دنیا کو بھی، اپنے جسم کی دنیا کو بھی، اور اپنے وقت کو بھی اللہ کے لیے خاص کرتا ہے۔ یہ کبھی کبھی خیال آتا ہے قرآن کی تشریح میں ہم کچھ چیزیں جب پڑھتے ہیں تو یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ دل کو اپنے پورے اعضاء کے ساتھ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ اب دل کے اعضاء کیا ہیں؟ جسم کے اعضاء تو سمجھ آتی ہے کہ آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، اور ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، لیکن دل کے اعضاء کیا ہے؟ یہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے اگر آپ اسے سمجھیں۔
دل کے اعضاء ہیں خوف، محبت، نفرت، یہ دل کے اعضاء ہیں، ان کو بھی اللہ کے لیے خاص کرو، خوف کو بھی اللہ کے لیے خاص کرو، محبت کو بھی اللہ کے لیے خاص کرو، نفرت کو بھی اللہ کے لیے خاص کرو، دشمنی کو بھی اللہ کے لیے خاص کرو، دوستی کو بھی اللہ کے لیے خاص کرو۔ اور دل کے جو اعضاء ہیں وہ جسم کے اعضاء سے زیادہ مؤثر ہیں، دل کے یہ اعضاء ہی جسم کو چلاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ جو محبت ہے اور خوف ہے اور شوق ہے اور نفرت ہے اور دشمنی ہے، یہی انسان کی زندگی کو چلاتی ہے۔ اگر ان سارے جذبات کو اللہ کے لیے خالص کر دیا جائے، اور اسی طرح جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو بھی اللہ کے لیے خالص کرو، اپنی آنکھ کو بھی، اپنی زبان کو بھی، اپنے کان کو بھی، اپنے ہاتھ کو بھی، اپنے پاؤں کو بھی، ان کو اللہ کے لیے خاص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے وہی کام لو جو اللہ چاہتا ہے۔ اور تیسرا، اپنی زندگی کو بھی اللہ کے لیے خاص کرو۔ زندگی کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، اس کو بھی ضائع نہ کرو۔ دن ضائع کر رہے ہو، ہفتے ضائع کر رہے ہو، سال ضائع کر رہے ہو، جوانی ضائع کر رہے ہو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ ایک ایک لمحے کو اللہ کے لیے استعمال کرو۔ یہ ہوتا ہے اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت کے حوالے کرنا اور عملاً بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنا۔ جو کوئی اس طرح کرے گا اللہ کے لیے یکسو ہوگا، دل کو بھی اللہ کے لیے خالص کر لے گا، جسم کو بھی اللہ کے لیے خالص کر لے گا، اور وقت کو بھی اللہ کے لیے خالص کر لے گا، اور پھر ایمان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کے حکم کے مطابق نیکیاں کرے گا، بھلائیاں کرے گا، تو جنت اس کے لیے ہے۔ جنت کسی گروہ کے اندر شامل ہونے کے لیے کی بنا پر تو نہیں ہے، کوئی یہودی بن جائے گا تو جنتی ہو جائے گا، کوئی عیسائی بن جائے گا تو جنتی ہو جائے گا، کوئی صرف مسلمان ہی صرف نام کا بن جائے گا تو جنتی ہوگا۔ اس طرح تو جنت نہیں ملے گی۔ مطلب یہ جو پچھلے انبیاء ہیں ان کے زمانے میں بھی جو مسلمان ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے اور نیک اعمال کیے ہیں، وہی جنتی ہیں۔ ان انبیاء کے ماننے والوں میں سے بھی جن لوگوں نے جو لوگ ان شرائط پر پورے نہیں اترے، اس لیے جنت تو اس کے لیے ہے کہ جو اپنی ہستی کو اللہ کے حوالے کرے اور نیک بن کر رہے۔ تو ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے پاس ہے اور ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا ہے۔ آج ایک بہرحال افسوسناک خبر ابھی جمعے کی نماز کے موقع پر ملی ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر سید منور حسن صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں ایک بات منور صاحب کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا ان سے بڑا پرانا تعلق ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم ان کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں، ان کی گفتگویں ہم نے سنی ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر ہم نے کھانے کھائے ہیں۔ مطلب ایک طویل عرصہ ان کے ساتھ گزرا ہے۔ تو ایک تو میں یہ بات ان کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو بھائی جماعت اسلامی کے امیر تھے، جماعت اسلامی کا ان سے تعلق تھا۔ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جس طرح کے محترم سید منور حسن صاحب تھے، یہ پوری قوم اور پوری امت کا سرمایہ ہے، اور جب اس طرح کے لوگ دنیا سے اٹھ جاتے ہیں تو امت کا نقصان ہوتا ہے، قوموں کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے میں تو ساری قوم سے کہتا ہوں اور ساری امت سے کہتا ہوں کہ سید منور حسن علیہ الرحمہ کی جو وفات ہے، اس وفات کے نقصان کو، بہرحال وفات مرنا جو ہے تقدیر ہے،
لیکن اس کا جو نقصان ہے یہ پوری امت کا نقصان ہے اور پوری قوم کا نقصان ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے یہ قوم جو ہے مختلف فرقوں کے اندر اور مختلف گروہوں کے اندر بڑی بری طرح تقسیم ہو گئی ہے، اور جو اس قوم کے اور امت کے رہنما ہیں ان کی قدر بھی امت کے اندر نہیں رہی ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ منور صاحب امت مسلمہ کا سرمایہ تھے اور اس قوم کا سرمایہ تھے، اور ان کا دنیا سے چلے جانا بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ضرور جنتوں میں اعلیٰ مقام دے گا اور ضرور انہیں بلند درجے دے گا، لیکن ان کی رہنمائی سے محروم ہونا، ان کی دعاؤں سے محروم ہونا، یہ امت کا بھی نقصان ہے اور قوم کا بھی نقصان ہے۔ لیکن بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر بار بار اس جملے کا اظہار کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا، جب جمعے کی نماز ختم ہوئی ہے تو جو ہمارے امام اور خطیب ہیں ان نے اعلان کیا ہے، تو اسی وقت میری تو آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے اور میں نے ان کی موت کی خبر کو بڑا محسوس کیا، اور فوراً نماز پڑھتے ہوئے ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں 3 چیزیں جو ہیں وہ میرے ذہن میں آئیں۔ جو لوگ تحریک اسلامی سے وابستہ ہیں ان کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور باقی بھی جو مسلمان ہیں، اس قوم کے لوگ ہیں، امت کے لوگ ہیں، ان کو اس عظیم شخصیت کے کردار کے جو 3 پہلو ہیں جو میرے ذہن میں آئے ہیں ان سے سبق لینا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ سید منور حسن میں غیر معمولی زہد تھا، وہ زاہد آدمی تھے، دنیا کے ساتھ ان کا تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہم لوگ تو بڑی تقریریں بھی کرتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی دنیا کو کمانا، دنیا کا پیسہ اکٹھا کرنا، جمع کرنا، گننا اور گن گن کے رکھنا، اور اس کے ساتھ ایک بڑا اس سے لطف اٹھانے کی خواہش کرنا، یہ تو ہمارے ساتھ چیزیں لگی ہوئی ہیں، لیکن منور حسن صاحب کے اندر زہد کی صفت تھی۔ انہیں اس دنیا اور دنیا کے مال سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ساری زندگی انہوں نے شاید اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ دوسری چیز ان کے جو کردار میں ہمیں نظر آئی کہ وہ سادگی کے باوجود، میرے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں، سید منور حسن صاحب سادگی کے باوجود بہت ہی صاف ستھرے انسان تھے۔ ان کو مل کر ان کا لباس، ان کی شخصیت میں ایسی صفائی نظر آتی تھی کہ بالکل بندہ جب ان سے ملتا تھا تو ایک بندہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ ایک ایسے انسان سے میں مل رہا ہوں جس سے سادگی اور صفائی کی خوشبو آ رہی ہے، بالکل وہ ایسے آدمی تھے۔ تیسرا، ظاہر ہے وہ تقریریں بھی بہت کرتے تھے، اور میرا خیال ہے اگر تقریر کو کوئی معیار بنایا جائے تو میرا خیال ہے سید منور حسن سے بہتر کوئی تقریر نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن تقریر تو مجھے ان کی یاد نہیں آئی نماز پڑھتے ہوئے۔ مجھے تیسری چیز جو ان کے کردار میں یاد آئی ہے وہ ان کی نماز ہے۔ ایسی نماز کہ منور حسن صاحب جیسی نماز ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ نماز کے وہ اتنے پابند تھے، سفر ہو یا حضر ہو، امام کے پیچھے منور حسن کھڑا ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو امام کے پیچھے جو پہلا نمازی ہے اس کا نام سید منور حسن ہے، خواہ وہ حضر میں ہے یا وہ سفر میں ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نماز، ان کا قیام، ان کا رکوع اور ان کا سجدہ ہمارے لیے بھی سبق ہے،
اور میرا گمان یہ ہے اور انشاءاللہ میرا گمان پورا ہوگا کہ انہی سجدوں کی وجہ سے اور اسی قیام کی وجہ سے اور اسی نماز کے اندر پڑھے جانے والے قرآن کی وجہ سے منور حسن صاحب جنت کے بلند مرتبوں پر جائیں گے اور جنت کی سیڑھیاں چڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا مقام دے گا۔ تو منور حسن صاحب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا بہت بڑا باغ بنائے، اور ہم جو ان کے پیچھے ہیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت پر چلنے کی توفیق نصیب کرے، ایمان اور تقوی بخشے۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ منور حسن صاحب کا اس دنیا سے چلے جانا صرف جماعت اسلامی کا نقصان نہیں ہے، یہ قوم کا نقصان ہے، یہ امت کا نقصان ہے، بلکہ میں اس سے بڑھ کر کہوں گا کہ یہ انسانیت کا نقصان ہے۔ اور دوسرا میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ منور حسن کا کردار ہمارے درمیان موجود رہے گا، ان کا زہد بھی ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گا، اور ان کی سادگی اور پاکیزگی اور صفائی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی، اور ان کی نماز کے تو کیا کہنے، ان کی نماز بلا شبہ بے مثل نماز ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں میں نے نہیں بلکہ سب یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کی نماز سے اچھی نماز ہم نے بظاہر کسی کی نہیں دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالی سید منور حسن صاحب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ان کی جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں ان سے صرف نظر بخشے، اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا یہ پروگرام یعنی جمعے کو 2:30 بجے سے 4 بجے تک ہوتا ہے، اور پھر ہفتے کو صبح 5 سے لے کر 6:30 بجے تک یہ ری نشر ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ فجر کے بعد پروگرام کو سننا چاہیں وہ 5 بجے سے لے کر 6:30 بجے تک اس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا رب۔